يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فضیلت مآب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب اور فضیلت مآب ڈاکٹر سعید صاحب، فضیلت مآب قاری محمد حنیف صاحب، دیگر علماء و مشائخ اور احباب گرامی، آیان جماعت، برادران اسلام، حضرات و خواتین، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں. کانفرنسیں اور جلسے تو یہ میدان ہے ہمارے خطباء کا اور ان علماء کرام کا جو ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت ہیں اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہیں. میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کانفرنس کا عنوان ہے فلسفہ شہادت. شہادت قرآن مجید میں شہادت کیا ہے اور احادیث کے اندر شہادت کس چیز کو کہا گیا ہے، اور عام طور پر جو ہمارے درمیان مشہور ہے وہ شہادت کا ایک مفہوم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شہادت کا ذکر فرمایا ہے. سورۃ الحج اس کا آخری مقام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ خطاب فرمایا ہے، اور یہ اس خطاب کی تفصیل ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کیا ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ عبادت یہ ہوتی ہے غایت المحبت مع غایت الخضوع والتذلل، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی نیاز مندی اور فروتنی، عاجزی اور اللہ کے سامنے خضوع اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دینا، بچھا دینا، یہ ہوتی ہے عبادت. اور اس عبادت کی جو روح ہے، جو جان ہے، وہ ہے غایت المحبہ، اللہ رب العزت کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرنا. اور یہ محبت انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے انتہا درجے کی محبت سے اپنے دل کو سرشار کر کے پھر اپنے آپ کو اللہ کے لیے بچھا دے، گرا دے. اللہ کی تعظیم اور اس کی فرما برداری، اس کی وفاداری اور اس کی شکر گزاری کے اندر اپنے آپ کو اس طرح لگا دے کہ اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہ ہو. اور
اللہ رب العزت کی محبت کس لیے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور سے نوازا ہے، انسان کو فہم و فراست سے نوازا ہے، اور انسان جس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر خوبی اور کمال ہے، اس کے اندر حسن اور جمال ہے، تو انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ساری خوبیاں جو اور سارے کمال اگر کسی کو ملے ہیں تو کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ اور وہ کتنی خوبیوں والا ہے، کتنے کمالات والا ہے، اور اگر کسی کو حسن ملا ہے تو اس نے دیا ہے، اگر کسی کو جمال ملا ہے تو اس نے دیا ہے، اور اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو انسان جو حسن و جمال کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے، جو خوبیاں اور کمالات بخشنے والا ہے، اور وہ خود ان خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے اور اس حسن و جمال سے متصف ہے جہاں تک انسان کے تصور اور تخیل کی رسائی نہیں ہو سکتی، تو سب سے زیادہ پیار پھر انسان کے دل میں اس اللہ کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جمیل ہے اور وہ حسین ہے اور اس نے حسن بخشا ہے، اور انسان حسن سے پیار کرتا ہے، اور یہ جو حسن ہے یہ تو اس کا دیا ہوا ہے، اور یہ تو اسی لیے ہے کہ یہ دیکھ کر انسان کو اس کا حسن یاد آئے کہ جس نے اس کو عطا کیا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ اس کے حسن کو انسان سامنے رکھے، اس کے جمال کو سامنے رکھے، اور اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کشف عن وجہی، اللہ رب العزت کے حسن و جمال اور اس کے نور اور اس کی تابانی کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ رب العزت جو نور کا پردہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر وہ نور کا پردہ اللہ رب العزت ہٹا دیں، لأحرقت سبحات وجہی من انتہا الیہ بصرہ، تو جہاں تک اللہ رب العزت کی نگاہ پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں بھسم ہو کے رہ جائیں، اس کے حسن کی تابانیوں کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، کوئی تحمل نہیں کر سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے حسین اور جمیل تو اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کے پاک ناموں میں محسن نام بھی ہے، حسن والا۔ اللہ رب العزت کے پاک ناموں میں محسن یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، حسن والا ہے وہ، اور حسن بخشنے والا ہے وہ۔ تو حسن و جمال کے ساتھ پیار کرنا ہے تو سب سے بڑا حسن و جمال والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پیار پھر کس سے کرنا چاہیے؟ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ اور خوبیاں اور کمالات اس کی ذات وہ ہے کہ سراسر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہی کمال ہیں، محاسن ہی محاسن ہیں، اور کوئی عیب اور نقص اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، سبحانہ و تعالی۔ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے پاک اس کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، اور اس کی تعریف، اس کی تعظیم، اس کی تنزیہ، اس کی تقدیس، یہ جتنی بھی ہے سب اسی کے لیے۔ الحمدللہ، تعریفیں ساری کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے، اور شکر بھی اسی کا، اس لیے کہ ساری نعمتیں اسی نے پیدا کی اور اسی نے عطا کی۔ سب کچھ کائنات کے اندر جو ہے موجود، یہ اس کی تخلیق ہے، اور اس کی رحمت کا اور اس کی حکمت کا اور اس کی نوازش کا یہ مظہر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، یہ جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے یہ سب اس نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری کائنات کا دسترخوان ہمارے لیے سجایا ہے اس نے۔ تو کتنا بڑا انعام کرنے والا اور کتنا احسان کرنے والا مالک ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ الہ ہے۔ اور الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں معبود برحق، بالکل بجا ہے۔ اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور الہ کا لفظ یہی مفہوم رکھتا ہے، وہ ہستی جس کی طرف انسان لپکتا ہے ایسے جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔
ماں کی آغوش میں جس طرح بچے کو پیار ملتا ہے، شفقت اور محبت ملتی ہے اور پناہ اور تحفظ ملتا ہے، اس طرح اگر کوئی ہستی ہے کائنات کے اندر تو وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ کون ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہی ہے فاللہ خیر حافظہ، جو انسان کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کے خطرے سے، ہر قسم کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا الہ ہے اور وہ ہمارا محبوب ہے، اور جو لوگ اس کی تفصیل کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ اور اس آیت کے بعد الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنی الوہیت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ آیت الآیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ آسمان و زمین، یہ بادل، یہ کشتیاں، یہ رزق کے سامان، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کس چیز کی؟ کہ اس کو رب بھی مانے اور اس کو الہ بھی مانے۔ رب العالمین بھی ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ عہد باندھو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہاں کیا فرمایا اس صورت کے اندر؟ اسی مقام پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے برابر کھڑے کر لیے، خدا کے ہمسر بنا لیے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے سامنے سب سے بڑھ کر ذات اور ہستی ہے تو اللہ رب العزت کی، اور اس کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کا پھر یہ تقاضا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ کے محبوبوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی، انبیاء اور رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ انبیاء اور رسول سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے جو محبوب کا محبوب ہو اس سے بھی انسان کو محبت کرنی ہوتی ہے، جو اس کا دشمن ہو اس سے دشمنی، اور جو اس کا محبوب ہے اس سے محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی اللہ کی محبت ہی کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی محبت ہی کا تقاضا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ تو عبادت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ محبت کے اوپر، محبت کے اوپر۔ اور اقبال بہت ہی حقیقت شناس انسان ہے، اس نے کمال بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے مقام بندگی دیگر، حضرت مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، چنا خود را نگہداری کے بائی بے نیازی ہا۔ مقام بندگی دیگر، تیری فرما برداری کرنا اور تیرے حکم بجا لانا، یہ فرشتے تیری بندگی کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک اور مقام ہے، مقام عاشقی دیگر، لیکن محبت کے ساتھ تیری بندگی کرنا یہ ایک اور مقام ہے، یہ اور ہی رنگ ہے، یہ اور ہی مقام ہے۔ چنا خود را نگہداری کے بائی بے نیازی ہا، چنا خود را نگہداری کے بائی بے نیازی ہا، تو انتہائی بے نیاز ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تیری شان بے نیازی کا عجب عالم ہے کہ شہادت بر وجود خود زخون دوستاں کا ہی۔ کیا ہے تیری مقام کی عظمت میرے مالک کہ تو دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے دیکھو کس طرح میرے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، سر کٹا رہے ہیں اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر حضرت سعد ابن ابی وقاص اور وہ دونوں بیٹھے، کہنے لگے جنگ کا موقع ہے،
اور اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، آؤ مل کے دعا کر لیں۔ حضرت سعد نے بھی دعا کی اور حضرت عبداللہ ابن جحش نے بھی دعا کی۔ حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ میرا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہو، میں اس کے ساتھ لڑوں، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، پھر مجھے اس پہ غلبہ عطا فرمانا، مجھے غازی بنا کر واپس لے آنا اور مجھے اس پہ غلبہ اور ظفربندی عطا فرمانا۔ انہوں نے کہا آمین، اور پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا یا اللہ میرا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو اس میدان کے اندر، اور پھر وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، اور پھر یا اللہ ایسا وقت آئے کہ وہ مجھ پہ غالب آ جائے، اور پھر وہ میرا گلا کاٹ دے اور میرا سر کٹا ہوا ہو، میری ناک بھی کاٹ دے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال دے، میری انتڑیاں بھی نکال کے باہر پھینک دے، اور شہید جس حالت میں شہید ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون بہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، لیکن کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اسی حالت میں اٹھے گا۔ اور جب تیری بارگاہ میں میں پیش ہوں اور تو پوچھے کہ عبداللہ یہ سارا کچھ تیرے ساتھ کس لیے ہوا، تو میں کہوں تیرے لیے، یہ ہے میری زندگی کا مقصود۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی، یہ اللہ کی آشنائی کی لذت، یہ دنیا کی کسی چیز کی انسان کی زندگی میں قیمت نہیں رہتی۔ اور آج ہم شہیدوں کے ماتم کرتے ہیں اور شہیدوں کے نوحے پڑھتے ہیں اور ان کے مرثیے پڑھتے ہیں، اور ان سے محبت کا دعویٰ کر کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں ان پہ سب و شتم کرتے ہیں، ان پہ طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی زبانوں کو نعوذ باللہ ان پہ کھولتے ہیں کہ ان کے نقائص نکالیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، بنو ہاشم والے، بنو مطلب والے، قریش والے، یہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں۔ حتیٰ کہ عرب بھی، ان سے بھی محبت کرنا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذرا ذہن میں رکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر ان کے دو حصے کر دیے اور مجھے اس میں کر دیا جو ان میں بہتر تھی، عرب اور عجم۔ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، پھر عربوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس خاندان میں کر دیا جو سارے خاندانوں میں بہتر تھا، اور اس خاندان میں سے اس گھرانے میں کر دیا جو سارے گھرانوں میں بہتر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بہتر سے بہتر سے بہتر کے اندر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو بنو ہاشم کا گھرانہ جو ہے یہ قریش میں سب سے بہتر گھرانہ تھا، اور قریش جو ہیں وہ عرب میں سب سے بہتر تھے، اور عرب جو ہیں وہ سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اور یہ عرب سے دشمنی، پھر قریش سے دشمنی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دشمنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات امہات المومنین سے دشمنی، یہ کیسی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ؟ یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے۔ ان کا تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہیں کہ جن کے ہر وقت درجے بلند ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، ان کے محبت کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں جو ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور محبت سے ان کا نام لے کے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اس طرح کہنے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن یہ اپنی قسمت کا ناس مارتے ہیں اور اپنے نصیب جلاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی ہوئی ہے کہ یہ اپنا خون بھی بہاتے ہیں اور اپنی سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کو سزا ملی ہوئی ہے، اسی چیز کی یہ سزا ہے۔ تو محبت جو ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی قربانی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت سے محبت کی انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی۔ جنگ احد کے اندر، جنگ بدر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ رب العزت کی محبت کا تو یہ عالم دیکھا آپ نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی تھی قراء کی، جن کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ان کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، تو جس آدمی نے نیزہ مارا
حضرت حرام ابن ملحان کے پیٹ میں جو کمر سے پار ہو گیا تو وہ کہتا ہے جب میں نے نیزہ مارا ان کے پیٹ میں اور وہ ان کی کمر سے پار ہو گیا تو ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے انہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب، کہ جان جس نے دی تھی اس کے لیے دے دی، اس کے بڑی اور زندگی کی سعادت کیا ہے؟ تو شہادت جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے یعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء، اللہ تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ دکھانا چاہتا ہے جو اہل ایمان ہیں، اور اللہ رب العزت تم میں سے شہید لینا چاہتا ہے۔ وہ جو اقبال کی بات ہے کہ شہادت پر وجود خود زخون دوستاں خالی، تو دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہیں میرے ساتھ محبت کرنے والے، جو میرے لیے جانیں بھی پیش کرتے ہیں، مال بھی پیش کرتے ہیں، گھر بار بھی جنہوں نے چھوڑ دیے، رشتہ دار بھی جنہوں نے چھوڑ دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر ان کے والد جراح نعوذ باللہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، شرک کا پرچار کر رہے ہیں اور شرک کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے چاہا کہ میں پہلو بچا کے نکل جاؤں، لیکن جب دیکھا کہ اس کی زبان سے شرک کا پرچار ہو رہا ہے اور توحید کا انکار ہو رہا ہے تو بڑے اور تلوار چلائی، سر اڑا دیا، بیٹے نے باپ کا سر اڑا دیا۔ شہادت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے، اور حق کی گواہی اس کا نام ہے جو ان صحابہ نے دی۔ اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کہا۔ اور پھر اسلام کی تاریخ شہداء کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ میں وہ ایک شہید ہے۔ شہیدوں کی عصر نبوت کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شہادت کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس خاتون نے پہلی شہادت پیش کی، عمار ابن یاسر کی والدہ نے سب سے پہلی شہادت انہوں نے پیش کی اللہ کے دین کے لیے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جذبات کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ وددت، میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ محبت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ کے لیے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو جنت میں گئے ہیں وہ جنت سے واپس آنا نہیں چاہتا، لیکن شہید ہے جو جنت میں جا کے جنت کی نعمتیں پا کر، جنت کی راحتوں اور جنت کی بادشاہتوں سے سرفراز ہو کر بھی اللہ رب العزت سے یہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج، پھر تیرے لیے سر کٹا کے آؤں، کہ جو تیرے لیے کٹنے میں لذت ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے محبت، اور یہ محبت آج ناپید ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا، آج کرسیوں کی محبت نے ہمیں منافق بنا دیا، اقتدار کی محبت نے ہمیں دین سے دور کر دیا، دین کو پس پشت ڈال دیا۔ آج اقتدار عزیز ہے، آج پیسہ عزیز ہے، آج اپنی چودر عزیز ہے، آج ووٹ محبوب ہے، دین کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ فلسفہ شہادت کانفرنس آپ کے اس جذبے کو تحریک دینے کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سبق لے کے جائیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس کا حاصل ہے، اور اگر آپ ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں اور یہ محبت کی شمع نہ جلے اور یہ محبت کی حرارت آپ کے اندر جو ہے یہ آپ کو گرمائے نہیں، تو ایسے جیسے ٹھنڈے آئے تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے جائیں، سبحان اللہ کا اور الحمدللہ کا اور نعرے لگائے اور بات ختم ہو نہیں۔ یہ محبت کی آگ انسان کے اندر ایسی سلگنی چاہیے کہ پھر ہر چیز کو پسند کر کے رکھ دے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، اور سارے اہل بیت کی محبت، جن میں ازواج مطہرات امہات المومنین کو قرآن نے اہل البیت کہا ہے، ان کی محبت۔ ایسے ہیں یہ لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کے صرف ایک کو مانتے ہیں اور باقی سب کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ؟ اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہی اہل بیت نہیں ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل ہاشم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اہل بیت ہیں، اور جو حضرات جو امہات المومنین ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس آیت کا اولین مصداق وہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک کوئی ایمان نہیں ہے، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی ایمان نہیں ہوتا کسی آدمی کا جب تک اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، جو کچھ بھی ان کے سوا ہے، وہ دنیا ہو، وہ دنیا کا کوئی مفاد ہو، وہ انسان کی کوئی اپنی خواہش ہو، کوئی انسان کا مفاد ہو، وہ کوئی دنیا کا کوئی بھی عزیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، سب پیچھے ہیں، اللہ اور اس کا رسول سب سے آگے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ہیں، اللہ اکبر، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے، اور جن کو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیں کہ میں نے جنت میں تمہارے گھر دیکھے ہیں، وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ ان سب سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، انصار سے محبت کرنا، مہاجرین سے محبت کرنا، خلفائے راشدین سے محبت کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا، سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، اور ان کی ماں اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ حضرت عائشہ نے تو بیان کی ہے، حضرت عائشہ تو اس کی روایت کرنے والی ہے۔ تو بھائیوں، بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل کے اندر یہ محبت کی جوت جگانی چاہیے، محبت کی جوت جگانی چاہیے، اور اس محبت سے انسان اگر سرشار ہو جائے تو پھر یقین کیجئے کہ انسان نے عبادت کی حقیقت کو پا لیا۔ آج یہ امت حقیقت سے دور ہے، اللہ رب العزت ہمیں عبادت کی حقیقت نصیب فرمائے، اور تکونوا شہداء علی الناس، لوگوں کے لیے دین کی گواہی دینے والے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی ترجیحات سے، اور پھر جب موقع آئے تو اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے اپنی اس محبت کی گواہی پیش کرو۔ یہ فلسفہ شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس کو حقیقت بنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔